فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے۔ شیطان نے کیسے پھسلایا؟ اس کے بارے میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے فوسوسہ، اس نے وسوسہ ڈالا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آدم بالکل سامنے گیا تھا، آمنے سامنے سارا معاملہ ہوا، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے وقاسمہما، اور اس نے ان کو قسمیں ڈالیں۔ تو یہ کیفیت وہ کہتے ہیں کہ آمنے سامنے ہو سکتی ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں جی جنت میں جاتے ہوئے وہ سانپ کے ذریعے اندر گیا۔ واللہ عالم بالصواب، اس میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اس پہ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے جنت میں گیا۔ اصل میں اشکال یہ ہے بعض مفسرین کا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ جنت میں گیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جنت کے اندر تو ابلیس جا نہیں سکتا، تو وہ جنت کیسی جس میں شیطان چلا گیا؟ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں جی یہ وہ جنت ہی نہیں تھی جو آسمان کی جنت ہے، یہ دنیا کی کوئی باغ تھا جس کو جنت کہا جا رہا ہے۔ لیکن واللہ عالم یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گیا، حالانکہ دلیل کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ قدرت رکھی تھی کہ وہ جا سکے۔ وہ جنت میں جو گیا اس وقت وہ بھی بطور آزمائش ہی گیا، بطور نعمت اور بطور احسان وہ نہیں گیا جنت کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جنت کے اندر گیا، اس نے پھسلایا۔ پھسلانے کے لیے جو آتا ہے قرآن مجید کے اندر تو یہ آتا ہے کہ فَأَكَلَا، ان دونوں نے کھا لیا۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا حوا لم تخن النساء، اگر او کما قال، اگر حوا نہ ہوتی تو عورتیں اپنے خامندوں سے خیانت نہ کرتیں۔ یہاں پر خیانت سے مراد اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جس طرح شارحین نے لکھا کہ ابلیس نے اماں جان حوا کے لیے اس دانے کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، تو پہلے ان کو قائل کیا، انہوں نے جا کر آدم سے کہا، آدم نے بھی پھر ان کی بات کو ہی جو ہے لیا اور دانے کو کھا لیا۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ سبب اس کا ابتدائی سبب جو تھا وہ اماں جان حوا تھی، اور پھر آدم علیہ السلام ان کے ساتھ شریک ہو گئے اس معاملے میں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، ان نعمتوں سے، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، جس میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی نعمت سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے اذا كنت في نعمة فرعها ان الذنوب تزيل النعم، جب تو اللہ کی نعمتوں میں ہو تو تو خیال سے رہنا، کیونکہ جو گناہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں بالکل اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک نبی جیسا جو تھا نا اس کے اوپر یہ اثر ہوا کہ ایک گناہ کرنے سے جنت سے نکل گیا، تو انسان کو اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ بعض دفعہ سزا ایسی ہوتی ہے جو اس کو محسوس ہوتی ہے، اور بعض دفعہ سزا ایسی ہوتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی، اور یہ سب سے خطرناک سزا ہوتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ سزا اس صورت میں ملتی ہے کہ اللہ کے قرب سے بندہ دور کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ سزا ایسی صورت میں ملتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اس کو عبادت کی جو لذت ہوتی ہے وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ یقیناً ایک سزا ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اکثر عبادات میں دل نہیں لگتا اور دل نہیں کرتا عبادت کی طرف، اور انسان کے دل پہ شقاوت، سختی، ان چیزوں کی طرف جو انسان غفلت میں جو پڑا رہتا ہے، یہ سزائیں ہوتی ہیں گناہوں کی۔ تو یہ ہر گناہ کی سزا ضرور ہوتی جب تک توبہ نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دانہ کھایا، پس اس دانے کا یہ اثر ہوا کہ وہ نکال دیے گئے۔ اب آپ یہاں پر اس نقطے پر بھی غور کیجئے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ۔ یہ بھی گناہ کا نتیجہ ہے، گناہ کے ساتھ انسان اتر جاتا ہے نیچے۔
گویا کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان مقام اور مرتبے میں بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو وہ اتر جاتا ہے، نیچے اتر جاتا ہے۔ یہاں پر احباط، اترنے سے مراد حقیقت میں اترنا بھی ہے اور مقام اور مرتبے سے نیچے آنا بھی ہے۔ یقیناً قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، تمہارا بعض کے لیے سے مراد آدم اور ابلیس کی اولادیں آپس میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آدم کی اولاد ہی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن، دونوں طرح بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اب تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، اب زمین پہ چلے جاؤ، یہاں پر نہیں۔ یہیں سے بعض اہل علم نے لکھا کہ ہمارا اصل وطن جنت تھا، ہم وہاں پر رہتے تھے، ابلیس نے ہمیں وہاں سے دھوکے کے ساتھ نکالا اس طریقے سے کہ ہمارے ماں باپ کو دھوکہ دیا، دانا کھلایا، نکال دیے گئے، ہمیں یہاں پر اغوا کر کے لے آیا۔ اب جب تک ہم اپنے وطنوں کی طرف واپس نہ پلٹ جائیں صحیح سلامت، اس وقت تک ہمیں سکون اور چین نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اسی جستجو میں رہنا چاہیے کہ جس اپنے وطن سے ہم نکالے گئے ہم اسی وطن واپس پلٹ جائیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی اپنے وطن کو یاد کرتا رہے گا، اس کے لیے اس تک جانے کا جو رستہ ہے اسے نہ بھولے۔ جس قیدی نے رستہ بھلا دیا، اس کی جب قید ختم ہوگی تو اس بیچارے کے پاس وہاں پر جانے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ قید ختم ہو گئی اس کی، لیکن اس کو رستہ ہی نہیں یاد، وہ کیسے جائے گا وہاں تک؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر قرار ہے، ٹھہرنا ہے، رہنے۔ مستقر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان سکون حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مستقر صرف اور صرف زمین کو قرار دیا، اس لیے زندگی صرف زمین پر ممکن ہے۔ جو سائنسدان اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند پر زندگی ممکن ہے، فلاں جگہ پر، فلاں سیارے پر ممکن ہے، یہ ان کی باتیں غلط ہیں۔ اللہ نے مستقر صرف زمین کو قرار دیا، لہذا زمین پر ہی یہ ممکن ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے تمہارے لیے ایک وقت تک۔ فائدے سے مراد دنیا میں جو دنیا کی زندگی، وہاں کی نعمتیں، وہاں کا کھانا پینا، ایک وقت تک۔ ایک وقت سے مراد قیامت، اور دوسرا قول ایک وقت سے مراد موت۔ جب تک تم میں سے کسی ایک کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک اس کے لیے مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ اور قرار جو ہے وہ دنیا ہے۔ جیسے موت آئے گی پھر اس کا فائدہ ختم۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لمبا قصہ بیان کر دی۔ دیکھو قرآن یہ جامع ہے، جس کو کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا۔ قرآن صدیوں کے واقعات چند کلمات کے اندر سمیٹ دیتا ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور آج جو ہے، آج یہ اعجاز کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بندے سے ایک دن کی داستان بھی سنیں گے تو وہ بیچارہ آپ کو ایک لائن میں نہیں لکھ کے دے سکتا۔ دیکھو قرآن نے کتنے لمبے قصے کو کیسے سمو دیا ایک آیت کے اندر۔ اس کے بعد واقعہ جو ہے وہ تو دوسری صورتوں کے اندر آئے گا، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ذکر کیا۔ یہاں سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، جو کہتے ہیں انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ اگر علم غیب جانتے ہوتے تو آدم علیہ السلام جان بوجھ کے دانا کیوں کھاتے؟ یہاں پر رد ہے ان لوگوں پر بھی جو کہتے ہیں انبیاء کو نسیان نہیں ہوتا۔ ان پر بھی رد ہے، اور اسی طرح یہاں سے دلیل ان لوگوں نے بھی پکڑی ہے جو انبیاء کے لیے صغائر کے ارتکاب کے
قائل ہیں کہ ان سے صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے۔ فتلقى آدم، پس لیے حاصل کیے آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، ان کلمات کو حاصل کیا۔ فتاب علیہ، پس اس نے رجوع کیا اس آدم پر، اس نے رجوع کر لیا۔ انہ، بے شک وہ ہوا وہی التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، علم غیب نہیں تھا اس لیے کلمات سیکھے، روئے، گر گڑائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ذکر کیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات ہیں۔ البتہ وہ روایت جو مستدرک حاکم کے اندر آتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے یہ کس نے بتایا؟ کہا کہ اللہ یہ تیرے عرش کے اوپر یہ کسی ہستی کا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا یہ تجھے مقرب ہوگا اس لیے میں نے اس کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کری۔ وہ روایت پرلے درجے کی ضعیف ہے اور قرآن کے متن کے بھی وہ خلاف ہے، لہذا آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے کے کلمات قرآن میں ہیں۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس آدم کی توبہ قبول کی، اس آدم کے اوپر رجوع کیا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول ہو گئی، اس کے بعد پھر کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ مطلب یہ حکم پہلے بھی کہہ دیا تھا اہبطوا، اتر جاؤ، اب دوبارہ اس کو لے کر آئیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو بظاہر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد یہ حکم دوبارہ اس لیے بتایا کہ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تمہیں نیچے نہیں بھیجا جائے گا۔ ٹھیک ہے، توبہ تو قبول ہو گئی، گناہ نہیں رہا، لیکن اس گناہ کے جو اثرات ہیں نا وہ مرتب ہوں گے۔ تو بعض دفعہ انسان ایک دفعہ جب گناہ کرتا ہے نا، توبہ بھی کر لے تو اس کا اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے، لیکن اگر اس کے اوپر گواہ قائم ہو جائیں تو توبہ کی وجہ سے اس کی حد ساقط نہیں ہوگی، حد اس کو لگے ہی لگے۔ اسی طرح توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اس گناہ کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر مرتب ہوگا۔ اہبطوا، اتر جاؤ۔ دوسرا حکم، دوسری توجیہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اترنے کے ساتھ کچھ دیگر احکامات بیان کرنے تھے کہ تمہیں زمین پر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ ان احکامات کے ساتھ اس اترنے کے حکم کو پھر ایک دفعہ ذکر کیا کہ اتر جاؤ اور یہ کام کرنا ہے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے، پہلے حکم کی تاکید کے لیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سب کے سب۔ جمیع کے اندر کون شامل ہے؟ جمیعا کے اندر آدم اور حوا تو ہیں ہی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جمع کا صیغہ ہے، تو جمع تو عام طور پر 3 کے لیے یا زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ ابلیس بھی اس میں داخل تھا، واللہ عالم بالصواب۔ تم اتر جاؤ سب کے سب۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، جو معروف روایت ہے، سرندیب مقام ہے ہندوستان کے اندر، وہاں پر آدم علیہ السلام اترے، جدہ جس کو جدہ بولتے ہیں، یہاں پر اماں جان حوا، اور ان دونوں نے آپس میں چلتے چلتے، ان دونوں کی آپس میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ میدان عرفات پہ ہوئی تھی۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، انہوں نے ایک دوسرے کو اس مقام پر پہچانا تھا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا میدان عرفات، کہ یہاں سے آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اور ابلیس، اور کہا جاتا ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اژدہا، سام بھی جو ہے نا وہ اتارا گیا۔ تو آدم علیہ السلام جس وقت آئے تو کہتے ہیں کہ جنت کے کچھ پودے یا کچھ جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لے آئے،
کچھ پتے، اور ان پتوں کو ہند کے اندر جب لگایا تو آج کہتے ہیں کہ یہ جو عود ہندی ہے نا، خوشبو ہے عود ہندی، خوشبودار لکڑی، تو یہ کہتے ہیں یہ اسی کے اثرات میں سے۔ واللہ عالم بالصواب، تاریخ میں یہ بات بہت زیادہ لکھی ہوئی ہے، لیکن حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ تواتر کی حد تک یہ بات ثابت ہے، بات معروف ہے کہ آدم علیہ السلام ہند کے اندر اترے تھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، میری طرف سے جو ہدایت ہے نا وہ تمہارے پاس آئے گی۔ ہدایت یعنی کہ انبیاء، رسول، کتابیں، یہ سب کی سب چیزیں تمہارے پاس آئیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اپنی طرف نسبت کر کے اس کو خاص کر دیا کہ بہت سارے لوگ ہدایت کے دعوے دار ہوں گے، خود کتابیں لکھنے والے، خود نصاب بنانے والے، خود سب کچھ کرنے والے، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن نہیں۔ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نا، میری ہدایت کی، اس کی بات ہے، تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ فلا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن، خوف کہتے ہیں کہ ما آت، آئندہ زمانے میں آنے والے جو انسان کے لیے خطرات ہوتے ہیں اس کو خوف کہتے ہیں، بھئی مجھے خوف ہے فلاں چیز کا۔ اور حزن یا حزن کہتے ہیں ما فات، جو انسان سے گزر گیا پیچھے زمانے میں، جو گزر گیا اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو آنے والا ہو اس کے لیے خوف کا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کو نہ ماضی میں کسی قسم کی جو ہو گیا اس کا کوئی غم نہیں رہے گا، اور مستقبل کا کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، نہ غم اور نہ خوف۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے نا، وہ جستجو اور کوشش جو کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے کہ اس کی زندگی پرامن ہو جائے۔ زندگی پرامن اس کی ہوتی ہے جس کو نہ کوئی غم ہو اور نہ کوئی خوف ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غم اور خوف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میری ہدایت کی پیروی کریں۔ گویا کہ اگر پوری انسانیت اللہ کی ہدایت کی پیروی پر لگ جائے تو ان کے غم اور ان کے خوف ختم ہو جائے۔ انسان کو خوف کتنی طرح کا ہوتا ہے اور غم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ غم تو انسان کا ماضی کا ہوتا ہے، ماضی کے گناہوں کا غم، ماضی کے یاداشت، جو انسان کو گناہوں کی یاداشت ہوتی ہے یہ بڑا تکلیف دیتی ہے، اور اسی طرح انسان کو ماضی کے نقصانات، کئی قسم کی یادیں انسان کی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری ہدایت پر جو چلنا شروع کر دے گا میں اس کی سوچ اتنی اونچی کر دیتا ہوں کہ اس کو یہ چیزیں ویسے ہی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ واللہ مومن آدمی کی نظر میں دنیا کے غم کیسے ختم ہوتے ہیں؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، مصیبت ہوتی ہے، لیکن اس کی سوچ اتنی بلند ہو جاتی ہے، اس کی پرواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کے دکھ جو ہے نا وہ دکھ نہیں لگتے، اس کو آخرت کی فکر۔ من جعل الہموم ہما واحدہ، جو اپنے سارے غموں کو ایک ہی غم بنا لیتا ہے۔ خوف کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ہر انسان کو کئی طرح کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں، دوسرا یہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ مرتے وقت پتہ نہیں میں ایمان پر قائم رہ سکوں گا کہ نہیں رہ سکوں گا، پھر اس کو خوف یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر میرے ساتھ کیا بنے گا، میری قبر کی زندگی کیسی ہوگی، پھر اس کو خوف یہ ہوتا ہے کہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے حشر کے میدان میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، وہاں پر میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس کو خوف یہ ہوتا ہے کہ جب میں پل صراط کراس کرنے لگوں گا پتہ نہیں وہاں پر میرے ساتھ کیا ہوگا، پار کر پاؤں گا کہ نہیں، جب اعمال تولے جائیں گے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اعمال نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہوگا کہ نہیں، اور اسی طرح آخری جس وقت وہ پل صراط بھی پار کر جائے تو اس کو پتہ ہے کہ جنتی بھی جنت میں جانے لگیں گے، پل صراط پار کر کے اللہ پھر ایک دفعہ کھڑا کرے گا، اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر جو تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ جو کوئی ہے اس کی کاٹ چھانٹ بھی یہیں پر کی جائے گی۔ تو یہ کتنے قسم کے خوف ہیں انسان کے، اعمال کے ضائع ہونے کا، ایمان مرتے وقت پتہ نہیں ایمان کی حالت باقی ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبر، یہ کئی مراحل ہیں، یہ سب کے سب خوف ایک مومن کے دل کے اوپر چھایا رہتا ہے۔ مومن کبھی بھی اس دنیا کے اندر بے خوف نہیں ہوتا، جس طرح فرمایا قرآن نے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کے امن مکر سے بے خوف وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے۔
مومن آدمی ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ 2 خوف کیا ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی میں اپنا بندے کو اپنے سے خوف میں رکھوں اور آخرت میں بھی رکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا دنیا میں خوف جس نے کر لیا آخرت کا خوف ختم، اور جس نے دنیا میں نہ کیا اس کو پھر آخرت میں خوف دوں گا۔ ولا اجمع علی عبدی امنین، اور اپنے بندوں پر 2 امن بھی جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں میرے سے امن میں رہا، ہو نہیں سکتا کہ آخرت میں بھی وہ امن میں رہے، لیکن جو دنیا میں ڈر کے رہا پھر میں آخرت میں اس کو امن عطا کر دوں گا۔ تو یہ خوف جو ہے یہ ایمان والوں کی علامت ہے دنیا کے اندر۔ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے کہیں گے انا کنا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھروں کے اندر بڑے خوف کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عیاشی، مستی اور ایسے معاملات تو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں تھے کہ ہم اپنے رب کو بلا دیتے۔ ہم تو دنیا میں بھی جو ہم نے زندگی گزاری بڑے ڈر کر، بڑے خوف کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو یہ تمہارے اوپر اللہ کی اب نعمت ہے، تم نے ہدایت کی پیروی کی تو تمہارا خوف اور غم اللہ نے ختم کر دیا۔ واللہ آپ دنیا میں جتنے بھی دکھی ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، آپ کو جتنے بھی خوف ہیں، وہ مخلوق سے ہوں، انسانوں سے ہوں، جنوں سے ہوں، کسی بھی چیز سے، حتیٰ کہ پرندوں درندوں سے، آپ کو بے عقل مخلوق سے بھی اگر آپ کو خوف ہے نا، اگر آپ قرآن کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر آپ چلنے والے ہیں، تو آپ مت سوچئے آپ کو اللہ تعالیٰ امن عطا کر دے گا۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ کے دکھ بھی ختم کرے گا، آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھے گا، اور آپ کے لیے ایک سیف گارڈ، ایک بڑا زبردست محافظ آپ کے لیے بنا دے گا قرآن۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کر دیا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی تکذیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا، صراحتاً، صریح واضح طور پر رب کو جھٹلانا، تکذیب کرنا اللہ کی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ تکذیب انسان زبان سے نہیں کر رہا، لیکن اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ تکذیب کرتا ہے۔ یہ تکذیب بعض دفعہ کفر تک جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں جاتی۔ مثلا ایک چیز پر عمل ہی نہیں کرتا انسان، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ تکذیب، لیکن یہ بعض دفعہ کفر کی حد تک جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں جاتی۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اللہ کی آیات 2 طرح کی ہیں، ایک ہے آیات مطلوبہ اور ایک ہے آیات آفاقیہ۔ آیات مطلوبہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید، ان آیات کی تکذیب، ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کی طرف توجہ نہ دینا، یہ چیز۔ اور دوسری آیات آفاقیہ کونیہ، دنیا کے اندر پائی جانے والی نشانیاں۔ یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ان نشانیوں سے مراد یعنی پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ نہریں، یہ زمین سے اگنے والی چیزیں، یہ بارش، جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ نے اس میں بھی نشانیاں رکھی ہیں۔ جس طرح کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کو اس طرف کھینچ کر لے کر جاتی ہے۔ تو آیات کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اولئک اصحاب النار، جنہوں نے یہ کام کیا یہ لوگ ہیں آگ والے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ خلود اور دائمی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اللہ تعالیٰ نے یہ کفر کے لیے رکھا ہے، آیات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور یہ رکوع مکمل ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ شروع کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔